ایک شخص نے اپنے ایمان لانے کا قصہ کچھ اس طرح بیان کیا کہ وہ شخص اکیلا سفر کر رہا تھا۔ اس شخص کا تعلق بنو تمیم نامی قبیلے سے تھا۔ سفر میں ان کے ساتھ ان کی اونٹنی بھی تھی۔ دن میں تو وہ سفر کرتے رہے، لیکن رات کے وقت وہ ایک خطرناک ریگستان میں پہنچ گئے۔ رات کا وقت تھا، انہوں نے اونٹنی کو ایک جگہ بٹھایا، ایک اچھی جگہ دیکھی اور وہاں رات گزارنے کا بندوبست کیا۔ یہ جگہ بہت اچھی لگتی ہے، آج رات یہیں گزاروں گا، لیکن یہ جگہ بڑی خوفناک ہے، بہت ڈر بھی لگ رہا ہے۔ پھر انہیں یاد آیا کہ رات میں اکیلے سونے سے جنات اور چڑیلوں کا کتنا خطرہ رہتا ہے۔ یہ جنات انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور جانوروں کو مار دیتے یا کھا جاتے ہیں۔ تب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں تھا کیا، تو انہیں ایک دعا یاد آ گئی جو اس زمانہ میں لوگ پڑھا کرتے تھے جب کسی سنسان جگہ انہیں رات گزارنا پڑ جاتی۔ پھر انہوں نے ایک دعا پڑھی: اعوذ بعظیم ھذا الوادی، میں خود کو اس وادی کے بڑے جن کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کا مطلب تھا جو بھی جن جو سب سے طاقتور ہے وہ میری حفاظت کرے تمام جنوں اور چڑیلوں سے۔ یہ دعا پڑھ کر وہ سو گئے۔ سونے کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو ایک جن جیسا لگتا ہے، اس نے ان کی اونٹنی کی گردن پر ایک خنجر رکھا ہوا ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کو ذبح کرنے ہی والا ہے، اس کو ذبح کر کے کھا جائے گا۔ خواب میں یہ منظر دیکھتے ہی ان کی آنکھ کھل گئی اور گھبرا کر اٹھے اور ارد گرد دیکھنے لگے۔ انہیں ایسا لگا جیسے یہ سچ میں ہو رہا ہے اور وہ جن ان کی اونٹنی کو مار دے گا یا کھا جائے گا۔ اونٹنی کو صحیح سلامت دیکھ کر وہ پھر سے سو گئے۔ دوسری بار پھر انہوں نے یہی منظر دیکھا کہ وہ جن پھر سے ان کی اونٹنی کو مار ڈالے گا۔ ایک مرتبہ پھر ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ دوبارہ ارد گرد دیکھنے لگے۔ اس بار دیکھا کہ میری اونٹنی بھی کانپ رہی ہے۔ اس بار پھر وہ سو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے ایسا ہی دیکھا کہ جن نے ان کی اونٹنی کے گلے پر خنجر رکھا ہوا ہے اور وہ اسے مارنا چاہ رہا ہے۔ ایک بار پھر گھبراہٹ سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی بھی ڈر کر کانپ رہی ہے اور وہ پھر سے گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ جیسے ہی ان کی نظر پیچھے پڑی، وہ جن سچ میں ان کے پیچھے خنجر لے کر کھڑا تھا اور وہ بے حد پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ نما شخص بھی اس جن کے ساتھ ہے اور وہ اس کو روکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس جن کو پکڑا ہوا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں اور وہ بزرگ اس جن کو سونپنے کی طرف بڑھنے سے روک رہے ہیں۔ کون ہو آپ اور کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ ڈرو نہیں بیٹا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ کون ہیں اور مجھے کیوں بچا رہے ہیں؟ جو بھی ہو، مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ چھوڑو مجھے، میں اس شخص کی اونٹنی کو اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس شخص کا کوئی نقصان ہو، ہرگز تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے دوں گا۔ تمہیں واسطہ ہے میرے پاس یہ ایک اونٹ ہے اور پتہ نہیں میرا ابھی کتنا سفر باقی ہے۔ گھبراؤ نہیں، کچھ کرتے ہیں اس کا۔ اتنے میں اس بزرگ نے 3 بیل منگوائے جو ایک طرف سے چلتے ہوئے وہاں ان لوگوں کے پاس پہنچ گئے۔ اب خدا ہی جانے یہ بیل کہاں سے اس ویران ریگستان میں پہنچ گئے۔ وہ بیل بہت موٹے، تازے اور تندرست تھے۔ پھر اس بزرگ نے اس جن سے کہا کہ اس شخص کی اونٹنی کو چھوڑ دو اور ان 3 بیلوں میں سے جس کو چاہو لے جاؤ۔ اس جن نے ان بیلوں میں سے ایک بیل کو لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس جن کے جاتے ہی اس شخص کی جان میں جان آ گئی اور وہ اپنی اونٹنی کے پاس گئے اور اس کو پیار کرنے لگے۔ اس جن کے جانے کے بعد وہ بزرگ اس شخص کے ساتھ بات کرنے لگے۔ دیکھو بیٹا، اب تم نے یہاں سونے سے پہلے جو دعا مانگی وہ اب نہ مانگا کرو کہ میں خود کو کسی جن کی پناہ میں رہتا ہوں۔ اب ان جنات کا زور ٹوٹ چکا ہے اور اب ان کا کوئی طلسم کام نہیں کرتا۔ تو پھر کیا پڑھا کہ جب ایسے کہیں رات گزارنی ہو تو اعوذ باللہ من رب محمد من قولی، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے ہول سے۔ پھر دعا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر اس شخص نے بزرگ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور یہ کہاں رہتے ہیں؟ یہ نبی العربی ہیں، یہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں۔ مجھے ان سے ملنا ہے،
کیا میں جا سکتا ہوں ان کے پاس؟ کیوں نہیں، وہ تو سب کائنات کے نبی ہیں، وہ ہم سب کے لیے تو آئے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے بزرگ سے اجازت لی اور سیدھا مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کر لیا۔ اور اس صحابی کا بتانا تھا کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے یہ سارا واقعہ جو میرے ساتھ گزرا تھا وہ لفظ بہ لفظ مجھے سنایا، اور میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا، اور مجھے یقین آ گیا کہ یہ سچ میں اللہ کے سچے نبی ہیں، اور خدا ہی جانے وہ بزرگ کون تھے، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی نیک شخص، لیکن جو بھی ہو اللہ نے ان کو میرے پاس بھیجا۔ اب اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہر باطل کا زور ٹوٹ گیا، کسی کا کوئی طلسم کام نہیں کرتا، اور ہمارے نبی تمام دنیا کے نبی ہیں، اور جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ہر بات واضح کر دی ہے، اور کوئی بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپی ہوئی نہیں۔